بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، وكما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم اساتذہ کرام، اور فرزندان ماہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد آج یہ بزم، یہ محفل، جبکہ ہماری درسگاہیں کھل چکی ہیں، درسگاہیں ہماری منتظر ہیں، کتابیں ہماری منتظر ہیں، اس اللہ کا، اس بارگاہ رب العزت کا اس موقع پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس تقریباً 1.5 سال کے وقفے میں ہم جن ادوار سے گزرے، ان جن دکھوں، جن پریشانیوں سے گزرے، وہ سب کے سامنے کہ دنیا کے حالات یکسر بدل گئے، تاجروں کی تجارت بدل گئی، کاشتکاروں کی زراعت بدل گئی، اور مدارس و مکاتب کا نظام مکمل اتھل پتھل ہو گئے۔ اب آپ 1.5 سال کے بعد تشریف لائے۔ سچائی یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے یہ مادہ اسلامی کے بامدر مسکرا رہے ہیں، یہ درسگاہیں اب آباد ہونے کو تیار ہیں۔ جو درسگاہیں 1.5 سال سے ویرانے میں تبدیل تھی، جو بامدر جن سے ایک بھوکی سی آواز آتی تھی، اور جس پورے اس گراؤنڈ میں ایک بھوکا سا عالم تھا، اور یہ بامدر آپ کے چہرے کی دید کے لیے ترس گئے۔ اور سچائی یہ ہے کہ آپ کے چلے جانے سے اور مدارس کی بند ہو جانے سے مدبر اور حکم الحاکمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے جان مخلوق کو بھی روزی پہنچاتے ہیں۔ معمولی چیوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ پتھروں کی چٹانوں میں اور سنگلاخ وادیوں میں اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں۔ یہ تو پھر انسان ہے۔ لیکن یہاں ہمارے حضرات الفقہ، حضرات اساتذہ تشریف فرمائے، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ ان فرزندان ماہر کے چلے جانے سے اور مدارس کے بند ہو جانے سے نہ صرف یہ کہ کتابیں آپ کتابوں کو دیکھنے کو ترس گئے، درسگاہوں کو ترس گئے، آپس کی گپ شپ کی محفلیں مفقود ہو گئی، اور گھروں میں رہتے ہوئے طبیعت قوم سی گئی۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ آپ کے چلے جانے سے، درسگاہوں کے بند ہو جانے سے ہم جیسے نااہل لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ بھی نہیں پیدا ہو گیا۔ ماہر کا، مدرسے کا بہت عظیم احسان ہے کہ اس 1.5 سال کے طویل وقفے میں بھی پورے اسٹاف کو برابر تنخواہیں ملتی رہی، آگے پیچھے ہو کر، لیکن طبیعت میں ایک بوجھ یہ رہا کہ بغیر کام کے تنخواہ لیتے ہوئے، بغیر کچھ کرے تنخواہ لیتے ہوئے، گھر پہ پڑے ہوئے تنخواہ لیتے ہوئے طبیعت میں ایک عجیب بات سا محسوس ہوتا تھا۔ آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ ہم جیسے کم علم
اور بے گزار انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ طالبان علوم نبوت کی خدمت کے لیے اللہ نے مقدس گروہوں میں اور پاکیزہ انسانوں میں ہمارا بھی شمار فرمایا ہے، اس اللہ کا بے شکر، اس کا احسان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب زبان سے یوں کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے دوبارہ یہ محفل عطا فرمائی، یہ بچے ہمیں عطا فرمائے، یہ درسگاہیں ہمیں عطا فرمائی، پڑھنے پڑھانے کے مواقع عطا فرمائے۔ ایک تو یہ زبان سے، لیکن یاد رکھیے زبان سے شکر ادا ہونے سے شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ خالی لباس ہے۔ اصل جو شکر کی روح ہے وہ اندر قلب کی گہرائی ہے۔ شکر قلب کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور جب اس شکر کا احساس بدن کے جس حصے پر ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب انسان سچائی اور خلوص کے ساتھ شکر ادا کرتا ہے، اس شکر کا اثر جب اس کی زبان پر ہوتا ہے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے، ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں۔ اس کی گردن پر ہوتا ہے تو گردن خم ہو جاتی ہے، اس کا قلب پر اندر سے پسیج جاتا ہے، اس کا بدن کا روح کھڑا ہو جاتا ہے اعتراف حقیقت کے لیے۔ تو صحیح معنی میں شکر یہ ہے کہ اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں میسر فرمائی ہے، تو ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کی قدر کریں، ہمارے لیے بھی اور آپ طالبان علوم نبوت کے لیے، ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ نے اس عظیم، سب سے عظیم کام کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس دنیا میں جو سب سے عظیم چیز پیدا کی ہے انسانوں کے بعد وہ علم ہے۔ علیم اللہ کی صفت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے دنیا میں انبیاء تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کی دلیل نبوت کے طور پر ان کے رسول کو معجزے عطا فرمائے۔ ان کی دلیل نبوت کے طور پر جو انہوں نے اقوام کے سامنے پیش کی، جو ان کی دلیل نبوت بن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو عصائے موسیٰ ان کے ساتھ جو ساحروں کا مقابلہ کرتا ہے، جو پانی کی مجھاروں کو پتھر میں اور برف میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پتھر کی چٹانوں کو کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ دست شفقت ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ان کی لہر داؤدی، ان کی آواز کا نغمہ ان کے ساتھ ہے۔ آخر دور میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا، جو آپ کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، وہ ایک قرآن کریم میں جو ہم اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو علم کا بحر سفار ہے، جس کی روح سے آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو لہٰذا علم آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی نبوت ایک محدود زمانے تک تھی، لہٰذا ان کا معجزہ بھی محدود وقت تک تھا۔ وہ آئے، تشریف لے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو دست شفا بھی چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو لہر داؤدی بھی ختم ہو گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا، آمنہ کے دلارے اور عبداللہ کے لخت جگر، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ عالمین کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تو لہٰذا آپ کے معجزہ قرآن کریم بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اور اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ معلم بننا، استاد بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی انفرادیت۔ اور ہمارے محسن کرم فرما، اس ادارے کے محسن کرم فرما حضرت مولانا عبداللہ الحسنی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علم کی مثال دودھ کی سی، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ علم کی مثال دودھ کی سی، اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ بس اس کو یوں سمجھو کہ جب کسی آدمی کے پاس پاکیزہ برتن میں دودھ ہوتا ہے، صاف ستھرے برتن میں دودھ ہوتا ہے، تو اس دودھ کو کام میں لایا جا سکتا ہے، اس دودھ کی متنوع اور مختلف چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ جب آپ کا برتن پاکیزہ ہے اور آپ نے دودھ خریدا ہے اپنے
جانور کا دودھ دوہا ہے, نکالا ہے, آپ کا برتن صاف ہے, تو آپ دودھ سے چائے بنا سکتے ہیں, کافی بنا سکتے ہیں, گھی بنا سکتے ہیں, شیر بنا سکتے ہیں, اس کو پھونک کر اس کا کھوڑا بنا کر اس کی مختلف مٹھائیاں بنا سکتے ہیں. ایسے ہی علم جب پاکیزہ سینے میں آتا ہے تو اس کے مختلف راستے ہوتے ہیں. جب پاکیزہ سینے میں آتا ہے تو اس کے مختلف راستے ہوتے ہیں. جب پاکیزہ سینے میں علم آیا تو جب اس کرو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے تو محدث بن جاتا ہے. جب آیت قرآن اس کی زبان پر آتی ہے تو باریکیوں اور لطافتوں اور نقطوں اور مسائل مغلق مسائل کی کچھیاں سلجھاتا چلا جاتا ہے تو مفسر بن جاتا ہے. جب اس علم کا بہاؤ ایک مورخ کے روپ میں ہوتا ہے, ایک تاریخ نام کے روپ میں ہوتا ہے تو ایک مورخ بن جاتا ہے. اسی علم کا روپ جب ایک فقیہ کے روپ میں ہوتا ہے تو فقیہ کہلاتا ہے. شرط یہ ہے کہ سینہ پاکیزہ ہونا چاہیے. جب ایک طالب علم کے پاس پاکیزہ سینے میں علم آتا ہے تو وہ سب کچھ بن سکتا ہے, محقق بن سکتا ہے, محدث بن سکتا ہے, مفسر بن سکتا ہے, ایک اچھا مورخ بن سکتا ہے, ایک اچھا خبردار, ایک اچھا ادیب بن سکتا ہے. لیکن اگر پاکیزہ سینہ ہی پاکیزہ نہ ہو, سینہ ہی گندا ہو, نیتی صاف نہ ہو, عزائمی بدل نہ ہو, کچھ کام کرنے کا جذبہ ہی نہ ہو, تو پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے دودھ دوہا لیکن گندے برتن میں, ہم نے دودھ خریدا لیکن بغیر دھلے ہوئے برتن میں. اب اس دودھ کو ہم نے خریدا ہے, برتن میں رکھا ہے دودھ, برتن پہلے سے گندا تھا, برتن پہلے سے دھلا نہیں تھا, اس کے اندر بدبو تھی. اب وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے, کھٹا ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, نہ اس کی چائے بنتی ہے, نہ اس کا کھوا بنتا ہے, نہ اس کی مٹھائی بنتی ہے. تو میرے بھائی یہ دودھ کی مثال بھی ایسی ہے, علم کی مثال بھی ایسی ہے. اس لیے حضرات علماء, محققین, محدثین فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو خواب میں دودھ نظر آئے تو اس کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے. جیسے علم پاکیزہ, علم حساس, کہ علم کسی غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا ہے, تو ایسے ہی دودھ بھی حساس اور پاکیزہ. دودھ کے اندر کوئی بھی گندی چیز گر جاتی ہے, کوئی بھی خراب چیز گر جاتی ہے, دودھ فوراً خراب ہو جاتا ہے. ایسے علم پاکیزہ سینے کے ساتھ ذرا سی گندگی آ جاتی ہے تو وہ سینہ خراب ہو جاتا ہے, وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے, وہ علم تباہ ہو جاتا ہے. اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے ایسے علم سے چھنا چاہیے جو علم غیر نافع. میرے بھائیوں اور میرے عزیز طلبا, اس پر اللہ کا ہمیں بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم چیز اپنے عظیم پیغمبر, اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے منتخب فرمائی, یعنی دوسرے نبیوں کے واسطے کسی کے واسطے لاٹھی منتخب فرمائی دلیل کے طور پر, نبوت کی دلیل کے طور پر, کسی کے واسطے دست شفا منتخب فرمایا, لیکن اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے علم کو منتخب فرمایا. اور علم کا چشمہ, علم کا حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے, ہم اسی کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس حدیث کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, اس پر تقریریں کرتے ہیں, لیکن جب تک اس کی سچائی, جب تک اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں منتشر نہیں, ہمارے دلوں میں اجاگر نہیں ہوگی, تب تک ہم کو اس قرآن حدیث کی تعلیم سے صحیح معنی میں نفع نہیں ہو سکتا ہے. اور جب ہمیں خود نفع نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے. ہمارے اس حدیث کو پڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت, وہ عقیدت اور وہ قوت اور وہ اشتہار پیدا ہونا چاہیے, اپنی تعلیم پر وہ فخر پیدا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہی سب سے بہترین تعلیم ہے, وہی سب سے اہم ترین چیز ہے. اگر ہم اس کو پڑھنے کے بعد بھی, اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی دنیا کی چمک دمک اور دنیا کے رنگریز کو, دنیا کی غمحریت کی طرف ہم لچائی نظر سے دیکھتے ہیں, دوسرے کی تہذیب کو اپنی تہذیب سے اچھا سمجھتے ہیں, دوسرے کے کلچر کو اپنے کلچر سے اچھا سمجھتے ہیں, تو یہ سمجھیے کہ ہم اپنی تہذیب کا خود مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنی تہذیب کا خود ہم استغفار کر رہے ہیں. اگر ہمارا قرآن حدیث کو پڑھنے والا بچہ اگر کالج میں پڑھنے والے بچے کی طرح اسی طریقے سے بالوں کی نمائش کرتا ہے, اسی طریقے سے لمبے بال رکھتا ہے, اسی طریقے سے ٹوپی کو اتار کر جیب میں رکھ کر اسی طریقے سے رکھ کر گھومتا ہے, اسی طریقے سے وہ پینٹ شرٹ کو پہننا فخر اور عزت کا باعث سمجھتا ہے, تو یہ سمجھیے کہ ہم اپنی عزت, اپنی تہذیب کو, اپنے کلچر کو خود بلا کر اور دوسری تہذیب کو اپنی لچائی لا کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کامیابی نہیں عطا فرماتے ہیں, جب تک کہ کسی چیز کو, کسی بھی کار, کسی چیز کو ایک مشن نہ بنایا جائے, ایک تحریک نہ بنایا جائے. تو میرے بھائیوں, میرے عزیز طلبا, ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گہوارے میں, معاد کے اس گہوارے میں, علوم نبوت کے اس گہوارے میں یہاں پر بھیجا ہے. اس مہاماری کے بعد, اس وبا کے بعد, جب کہ یہ اکثر حالات بدل گئے, نہ جانے ہمارے کتنے بچے ہیں, نہ جانے آپ کے کتنے احباب ہیں جو 1.5 سال پہلے یہاں پر تھے,
اب اس 1.5 साल के वक्फे में उनके घर की हालत बहुत कमजोर, वो उनके वालिदैन, वो बच्चा जवान था, उनके वालिदैन उसको घर में खाकर खिला नहीं सकते थे। उसने काम सीख लिया, वो कारपेंटर बन गया, वो मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन गया, वो इलेक्ट्रिक मैकेनिक बन गया और वो 70% काम सीख चुका है। वो 100-200 रुपये अपने घर पर लाकर देने लगा है। वो एक तालीम सिलसिला उसको मुनक़ता हो गया। न जाने कितने बच्चे हमारे तालीम से दूर हो गए, और बल्कि इससे आगे बढ़कर ये हमारे न जाने कितने मदारिस और मकातिब के असातिज़ा थे जो लाइन को बदल चुके हैं, जो मुबारक सिलसिला था उससे वो हटकर दूसरी लाइन में लग चुके हैं। तो मेरे भाइयों, इस महामारी के दौर के बाद भी, इस वबा के दौर के बाद भी, इन खौफ व खतर हालात के बाद गुजरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस गहवारे में हमें भेजा है। इस पर हमें अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा कर सकते हैं हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्राने नेमत ये है कि हम अब एक लम्हे की कदर करें। अब हमें वो ला वाले की ज़िंदगी यकसर ख़त्म कर देनी चाहिए। हमें वो बार बार ताकीद और बार बार तस्वीर की का मौका नहीं आने देना चाहिए। हमें उस सब चीज़ों को लावारीपन को, गफलत को हमको उतार फेंकना चाहिए कि अब हमें एक लम्हे की कदर करनी है कि हमारा बहुत वक्त ज़ाय हो चुका है। हमें मालूम हो गया इन दरसगाहों की कीमत क्या है, इन दरसगाहों की आज़मत क्या है। हमें मालूम हो गया कि इन मतबख की सूखी रोटियों की आज़मत क्या है। हमें मालूम हो गया कि यहाँ की इन मजलिसों और यहाँ के अहबाब की इन डांट डपट, हमारे यहाँ के रुफ़क़ा और यहाँ के असातिज़ा की डांट डपट हमारे लिए कितनी कारगर हयात है हमारे लिए। हमें मालूम हो गया ये अज़मत, ये हकीकत हमारे सामने खुल गई। मेरे भाइयों, नहीं तो अब हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हो गए हैं इस 1.5 साल के वक्फे में, जैसे कि चमन होता है, एक बागीचा होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे होते हैं। माली वक्त वक्त पर उनकी काट तलाश करता है, मजबूत कैंची से, तेज कैंची से उनको काटता है, बड़ी हुई शाखों को उनको तराशता है, तब जाकर वो खूबसूरत और खुशनुमा पार्क बनता है, चमन बनता है। और अगर उन शाखों को तराशा ना जाए, वक्त पर उनको काटा ना जाए, तो झाड़ बन जाता है। फिर एक वक्त पर उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। वो खूबसूरती के बजाय बदनुमा मालूम होने लगते हैं, खूबसूरत के बजाय बदनुमा मालूम होने लगते हैं। तो इस दौर में हमारे बच्चे के बहुत से ऐसे हुए जो गलियों कूचों में खेलते फिरते रहे और बहुत सारे तालीम से यकसर अलग हो गए हैं। इस दौर में हमारे बच्चे भी किसी राह का शिकार हो गए हैं। और खुद हम लोग भी जो आपके रहते हुए मुताला करने की तौफीक हो जाती है, आपके रहते हुए पढ़ने की तौफीक हो जाती है, आपके रहते हुए आपकी वक़्त से कुछ लिखने की तौफीक हो जाती है। आपके चले जाने के बाद वक्त सारा खाली था, हम पढ़ नहीं सके, हम मुताला नहीं कर सके। मुताला किसके लिए करते हैं? मुताला आपकी बरकत से होता था, दरगाह आपकी बरकत से बनती, माहौल आपकी बरकत से बनता था। और माहौल से इंसान काम करता है। माहौल जब बनता है तो आप आए, अब मुबारक माहौल बने। इसको हम अल्लाह की नेमत समझें, इसकी कदर करें।